بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ایک حقیقی واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک آتش پرست کا ہے، قبول اسلام کرنے کا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ شمون نامی ایک آتش پرست حضرت حسن بصری کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے ہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہوں۔ پہلی یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری چیز ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو دنیا میں رضائے الہی کے لیے کام کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ تیسرا یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دربار کو بہت عمدہ تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کے افعال اور کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں ساری زندگی صرف کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو، کم از کم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم تو کرتا ہے، لیکن تم نے تو 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا پھر تمہاری پرستش کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو یہ آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی، اور کوئی اثر آپ کے ہاتھ پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا، میں تو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دی۔ اس کے بعد شمون صدقے دل کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے مجھے غسل دے کر قبر میں اتار دیں اور عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ اور یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پہ عمل کیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی اور زریں تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ اور جب آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے کہا اللہ نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ اور صبح جب آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟